السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو آور چینل ویلیج فنٹاسی۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے شہد کے بارے میں۔ شہد، جسے عربی میں اصل، فارسی میں انگبین، بنگلہ میں مدھو، گجراتی میں مد، سندھی میں مکھی، پنجابی میں شہد اور سنسکرت میں مدھو، لاطینی میں میل کہتے ہیں۔ ماہیت کے حساب سے شہد کی مکھیاں بڑی اور چھوٹی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ چھوٹی مکھوں کا شہد اچھا مانا جاتا ہے بنسبت بڑی مکھی کا شہد پتلا ہوتا ہے اور کچھ عرصے میں اس میں بو آنے لگ جاتی ہے، وہ کھٹا ہو جاتا ہے مگر لیکن چھوٹی مکھی کا جو شہد ہوتا ہے وہ جتنے مرضی سال پڑا رہا ہے اس میں سے نہ بو آئے گی نہ وہ خراب ہوگا، اس کی شفا بڑھتی جائے گی۔ چھوٹی مکھیاں بڑے چھوٹے تمام پھولوں سے رس اکٹھا کر کے اپنے چھت میں ملا کر اکٹھا کرتی رہتی ہیں۔ اور جو شہد ہوتا ہے وہ شکر کی مانند میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس میں مختلف پھولوں کا مزہ، بو اور تاثیر آ جاتی ہے۔ بلحاظ رنگت یہ سفید اور سرخ دو قسم کا ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کا شہد شفاف، خوشبودار، معتدل قوام، لیسدار، جو صاف اور خوب شیریں ہو وہ شہد بہترین ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے تازہ شہد گرم درجہ اول اور خشک درجہ دوم میں آتا ہے۔ شہد کہنا جو ہوتا ہے وہ گرم مزاج سوم اور خشک درجہ دوم میں آتا ہے۔ افعال کے حساب سے دافع، تعفن، جالی، ملین، منفس بلغم، محلل و منفج، سواد اور مکوی بدن، ہاضم، منقع دماغ، مفتت صدد، مکوی باہ، دافع صورت انزال۔ استعمال کی بات کریں تو ملین ہونے کی وجہ سے قبض کو دفع کرنے کے لیے دودھ میں ملا کر استعمال کراتے ہیں۔ جالی ہونے کی وجہ سے جلدی امراض میں تنہا یا دیگر ادویہ کے ہمراہ بدن کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ دافع تعفن ہونے کے باعث مربوں، شربتوں اور معجونوں وغیرہ میں اسے استعمال کرنے سے ان کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مزہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تقویت بدن اور تقویت باہ کے لیے دودھ میں ملا کر پلاتے ہیں۔ منفس بلغم ہونے کی وجہ سے ضعف النفس اور کھانسی کی ادویہ میں بکثرت استعمال کرایا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 یا 2 چمچ چاٹ لینا ہضم کو درست کرتا ہے۔ اور منقع دماغ و منفج ہونے کے باعث فالج اور لقوہ کی ابتدا میں سب ادویہ اور غذاؤں کو چھوڑ کر مال اصل پلانا اکثر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، مرض دور ہو جاتا ہے۔ کلال فہم میں شہد اور سہاگہ بریاں لگانا مفید ہے۔ شہد بہترین مکوی باہ دوا ہے، اس کو صورت انزال میں مفید پایا گیا ہے۔ یہ تنہا یا دودھ کے ساتھ اسے استعمال کیا جاتا ہے، دودھ کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ بیرونی طور پر بات کی جائے تو جالی ہونے کی وجہ سے دھند غبار کو دور کرنے کے لیے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ خراب اور مدفن زخموں کو میل کچیل سے صاف کرنے اور پھوڑے پھنسیوں کو پکا کر پھوڑنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جلدی امراض میں مناسب ادویہ کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں۔ کان سے پیپ بہنے کی حالت میں شہد میں بتی آلودہ کر کے اس پر سہاگہ یا اندرود چھڑک کر کان میں رکھتے ہیں۔ سوختی یا آتش سے جو زخم ہو جائے ان پر شہد لگایا جائے تو ان میں پیپ نہیں پڑتی اور زخم جلد درست ہو جاتا ہے۔ نافع خاص ہے کی بات کریں تو بلغمی و عصبی امراض اور فالج اور لقوہ کے لیے اس کا بہت فائدہ ہے۔ قرآن پاک میں شہد کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ: تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں، درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے اور پھر وہ ہر قسم کے پھولوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پر چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ ارشاد نبی اور شہد: حضرت ابو سعد الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے بھائی کو اسہال آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلا، تو وہ پھر آ کر کہنے لگا کہ شہد پینے سے اسہال میں اضافہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ اسی طرح وہ حال بیان کرتا 3 مرتبہ آ چکا تو چوتھی مرتبہ ارشاد ہوا
اسے شہد پلاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے۔ اس نے پھر شہد پلایا، وہ مریض تندرست ہو گیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینہ میں کم از کم 3 دن صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینہ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو 3 سے 4 تولہ مطلب 30 سے 40 گرام تک، اور بعض لوگ اس کو گرم سمجھتے ہیں۔ اگر شہد پینے سے گرمی ہو تو اس کو پانی یا دودھ میں ملا کر پینے سے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ بواسیر خونی بادی ہو تو مریض کو صبح اور شام نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر دیتے ہیں، فوری آرام حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکثر کھانسی ہو جاتی ہے یا ان کا سینہ بند ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں نمونیا کا مسئلہ بہت ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ روز اگر تھوڑا تھوڑا شہد چٹاتے رہیں تو ان کو نہ کھانسی ہوتی ہے، نہ ان کے سینے میں بلغم جمتی ہے، نمونیا کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ 12 سنگا جو کشتہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تقریباً ٹلی کے چاول کے وہ تقریباً 2-3 دانے چاول کے اگر اس میں شہد میں مکس کر کے 2-3 دن دے دیے جائے تو بھی نمونیا کا مسئلہ بچوں کو نہیں ہوتا۔ دوستو یہ تھی شہد کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔